معاشرے میں بچے بزرگوں کے ہاتھوں سے نکل گئے، ہماری غلطی ہے، کیونکہ یہ تو روش تھی ہمیشہ سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قومیں تو جلنے کے لیے تیار ہوتی ہیں آگ میں پتنگوں کے لیے، انبیاء ہوتے ہیں جو گردنوں سے پکڑ پکڑ کے کھینچتے ہیں ان کو پیچھے۔ تو یہ تو ٹاپ لیڈرشپ، یہ تو ہماری قصور ہے۔ تو اگر آج جتنا بھی ایج گروپ اور جتنی بھی عمر بیٹھی ہے یہاں پر، اگر زندگی آپ کے ہاتھ سے نکلی، بی اے مین، مرد بنے اور اس کو انسان بنے اور اس معراج کو قبول کر کے بیڑا اٹھائیں اس احتساب کا، کہیں مجھ سے کچھ ہوا ہوگا خراب، میں لوگوں کو قائل نہیں کر سکا، سمجھا نہ سکا، اپنا گیت گنوا نہیں سکا، اپنا گیت بکوا نہیں سکا، ہم سے ہی کوئی غلطی ہو۔ جب انسان میں یہ روش آتی ہے تبھی تحسین، تجمیل، تکمیل، تعمیر اور تعمیر کا سفر شروع ہوتا ہے۔ تو ایک بڑی قوم ملے گی وہ اس میں سے استثناء کر کے بیٹھی ہوئی اپنے آپ کو کہ کیونکہ یہ مسئلہ تھا، کیونکہ اس کی بوتھی چنگی نہیں سی، کیونکہ وہ نہیں کام کرتا پیا سی، کیونکہ حکومت کام نہیں کر رہی، کیونکہ فلاں کام نہیں کر رہا۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم کے تحت تیری استطاعت کہاں چلی گی میرے بھائی؟ تو تبدیلی کے بڑے اصولوں میں سے، تعمیر اور ڈیولپمنٹ کے بڑے اصولوں میں سے بڑا اصول ایک ہے کہ بلیم لیں اپنے اوپر، اپنے نفس کو کوسیں، مجھ سے ہی کچھ خراب ہو گیا، میں اپنے بیگم کو نہیں سنبھال سکا، سمجھا نہ سکا، میں معاشرے میں نہیں سمجھا سکا، میں لوگوں وہ روب نہیں بٹھا سکا، اگر تو دشمنوں میں وہ صفوں میں وہ زلزلے اور اشکال نہیں پیدا کر سکا تو اس میں ہی کوئی غلطی ہو۔ یہ کائنات رسپونڈ کرتی ہے انسان کو، جب انسان ان قواعد اور اصولوں کو رسپونڈ کرتا ہے۔ یہ آسمانوں سے مدد ایسے نہیں آتی، وہاں بھی ایک قاعدہ کھڑا ہوا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ تغیر اور تبدیلی کی ابتدا اس سے ہے، وہ ایک کا 10 اللہ کرے گا وہ بات کی بات ہے، اس میں اللہ وہ عدل اس والا نہیں لے گا کہ تو نے ایک قدم کیا تو تجھے بھی ترقی ایک قدم والی دوں گا، نہیں، وہ 10 گنا زیادہ ہے، لیکن ابتدا آپ سے ہے، انتہا اللہ پر چھوڑ دیں اس کو۔ تو وہ پہلے قدموں کے اوپر ہی جہاں سے اصل سفر انقلاب شروع ہوتا ہے زندگی کا، بڑے بڑے سخت لوگ ملے اور اتنا ڈھیٹ بنا تھا کہ وہ بنیادی اصول کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکا کہ یہ غلطی تھی میری، میں سمجھ نہیں سکا مسئلے کو، یہاں بات یوں نہیں کرنا تھا۔ ہمارے درس نظامی میں چاہے وہ کسی بھی مسلک میں پڑھایا جاتا ہو، ایک اصول پڑھایا جاتا ہے، بس شیء الموضع چیز کو اس کی وجہ پہ رکھنا اصل علم یہ ہے، putting the right thing at the right place and the wrong thing at the right place as well۔ غلط چیز کو بھی صحیح محل پہ رکھنا یہ بھی بڑا علم ہے، اور صحیح چیز کو صحیح محل پہ رکھنا یہ بڑے علوم میں سے ایک علوم ہے۔ اگر یہ معرفت نہیں ہے تو پھر بربادیاں ہی بربادیاں ہوں گی۔ تو آج اگر ہم کہیں اٹکے ہوئے ہیں، امید پکڑی ہوئی اور خوف نکل رہا ہے، خوف پکڑا ہوا ہے تو امید نکل رہی ہے، بین الخوف رجاء کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور محبت نے دم توڑا ہوا ہے، ہم سے نہیں ہو سکتا۔ فیلڈ کا سب سے منجا ہوا استاد نہ مل سکا، ہماری غلطی۔ تجھے تیرے وقت کا امام غزالی نہ مل سکا، تیری غلطی اور میری غلطی، اور تجھے تیرے وقت کا امام ابن تیمیہ اور ابن قیم اور امام شافعی نہیں مل سکا، ہماری غلطی۔ من لیس لہ استاذ فاستاذہ الشیطان کے مصداق میں تجھے ساتھ، اگر تجھے استادی بھی شیطانوں کی ملی، ہم میں کوئی مسئلہ ہو، خیر تیری طرف کھینچتی نہیں ہے، میرا مسئلہ، ہر وقت منفیت اور شر تجھ سے جڑتا ہے، ہمارا مسئلہ۔ If it is the negativity that is coming towards you, something is wrong with you۔ ہر وقت آپ پر تنقید ہو رہی ہے، سوچیں کیوں؟ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ تعمیر اور تکمیل کے سفر میں شروعات میں تنقید حسن ہے، شروعات میں کرٹیسزم کو ہم حسن ہی کہیں گے، کہ تنقید کے بغیر اگر کوئی تحریک ہے زندگی میں تو یہ بھی ماٹھی تحریک ہے کہ جس کو نقد ہی نہیں ملا ساری زندگی، تو سب کی تائید اور اس بات مل گئی، یہ بھی بڑی ماٹھی تحریک ہوگی۔ لیکن اس کا سلسلہ یہ ہے کہ شروع میں نقد ہوتا ہے، لیکن 10 سال کے بعد بھی بازار تنقید کا گرم ہے، اس کا مطلب ہے ہماری غلطی۔ ہم اگلوں کے اقلام اور قلم کو قائل نہیں کر سکے کہ ہماری مدح میں لکھ ہم میں ہی کوئی خامی ہو، ہم اپنی شخصیت کو اتنا اگر بڑا نہیں کر سکے کہ قلم مدح کر رہا ہو یا جڑا کر رہا ہو مگر ہمیں اگنور نہ کر سکتا ہو، ہماری غلطی۔ وہ کاٹ نہیں کاٹ سکے، وہ ہماری غلطی۔ وقت کے شہ سواروں کو اگر اپنے گھوڑے نہیں ملے تو ان کی غلطی۔ تو لوگوں کو، حالات کو، مسائل کو کہ میں غریب گھرانے میں ہوں، میں مڈل کلاس فیملی کا ہوں، میں پڑھنے تھاوا دائے گا، گلا کرنا فضول ہے کیا؟ بالکل، یہ تو شان ہے ہمیشہ سے اس استحکام کی تاریخ ہے کہ وہ تو شروعات ہی فقیری غریبی میں ہوتا ہے۔ خود ہی مت بیچ، فقیری میں نام پیدا کر۔ حالات بھی اچھے ہوں، وسائل بھی ہوں، اولادیں بھی فرما بردار ہوں، ماں باپ بھی سپورٹ کرتے ہوں، بیوی بھی ایسی ہو،
کہ ہر بات پہ آمنا و صدقنا کہتی ہو اور بخاری کا کفران الرشید والا باب گرم ہی نہ ہو اور دنیا کے اندر سارے وفادار دوست مل جائیں, سارے اس طرح کے مل جائیں جو تائید کرتے ہو اور تھپکی دیتے ہو, اسے جنت کہتے ہیں. وہ دار دنیا نہیں ہے, وہ یہ دنیا نہیں ہے جہاں وہ مل جائے گا. یہ تو کڑوا گھونٹ ہے. اس لیے ہمیں اپنے بچوں کی بنیادوں میں رکھنا چاہیے کہ پتر یاد رکھیں یہ سخت سفر ہے زندگی. یہ کسی نے دین کا عالم بننا ہو یا دنیا کے کسی مسئلے کے اندر آگے جانا ہو, یہ سخت کاٹ ہے کسی. اور ہم افسانوں میں بیٹھے ہیں, وہ سنو وائٹ اینڈ دی سیون ڈوارفز چل رہی ہے ڈزنی کی لائف میں. پازیٹیوٹی ہے, حقوق ہیں, دین ہے, اس پر آپ چلیں گے. لوگوں کے ساتھ ہیں, معاملات ہیں, حسن زن ہے, حسن خلق, حسن اخلاق ہے, یہ رویے ہیں, اور پھر جو ہیں وہ نوافل ہیں, پھر فرائض ہیں, واجبات ہیں. یہ سکینت دے گی آپ کے کلیجے کے اوپر. اور آپ کسی کا حق نہیں مار رہے, یہ آپ کا سکون ہوگا. آپ نے اللہ کا حق نہیں مارا, آپ نے لوگوں کا حق نہیں مارا, یہ سکون ہے انسان کا. آپ نے اپنی زندگی سے کتنی روحوں کو تسکین بچائی ہے, یہ سکون ہے آپ کا. میری زندگی سے, میری آواز سے, کسی انسان, میں تو پاپی آدمی ہوں, میری آواز سے بھی آج رات اگر کسی کو سکون کی نیند آئی ہے, یہ بھی صدقہ جاری ہے. میں نے اپنی ذات سے کتنی لوگوں کا فائدہ کیا. میں نے اپنی ذات سے دین کا فائدہ, انسانیت کا فائدہ, ملک کا فائدہ, لوگوں کا فائدہ, حاکم کا فائدہ, اور جو ہے وہ صوبوں کا فائدہ, ذاتوں کا فائدہ, بچوں کا فائدہ, بیوی, کتنا فائدہ ہوا ہے میری ذات سے. یہ سکون ہے. باقی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتارتا اللہ آسمانوں سے بندے کے سینے کے اوپر. خوف کیسے ختم ہوگا؟ ہر قسم کا خوف. اس کا میں نے جو ہے, یہ گوندلوی بھائی ہے میرے خیال سے, اس نے یہ میں نے پیچھے جواب دیا اس کا. سر ہاؤ وی کین ریپلیس دا اوور تھنکنگ ایڈکشن ان ایکشنز. اوور تھنکنگ اچھی چیز ہے, زیادہ سوچنا اچھی چیز ہے, فضول سوچنا اچھی چیز نہیں ہے. زیادہ سوچیں مگر فضول نہ سوچیں. فضول سوچنا وہ ہوتا ہے جو آپ کو پتا ہے آپ وہاں سے کوئی ہیرے موتی نہیں نکال کے لا سکتے اس سوچ سے. سوچ وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ پزل سالو ہوتے ہیں. سوچ وہ ہوتی ہے جس سے قربت نصیب ہوتی ہے, حقیقت کے قریب جو سوچ کر کے جائے, وہ سوچ اچھی ہے. فضول کی سوچیں نا, یہ جس کا کوئی لب لباب نہیں ہے, جو فضول میں تھنکنگ. اس لیے آرٹ آف تھنکنگ کا بڑا پرسپیکٹو جو بڑے مینٹر سکھائیں گے آپ کو وہ یہی ہوگا, یہ ڈومین میں نہیں جانا آپ, یہ ڈومین میں رہنا ہے اور اس ڈومین سے باہر نہیں جانا آپ نے. بہرحال اور کیا چل رہا ہے جی. ہاں, یہ ایک بڑا مسئلہ آج جو میں نے سوال, مستقل مزاجی پرسسٹنٹ کیسے ہوں, کنسسٹنٹ کیسے ہوں, کیسے جو ہے ہم اس دنیا میں. تو میں چاہ رہا ہوں اور لوگ بھی ابھی لاگ ان ہو جائیں, ایک دوسرے کو میسیجز کر کے بولیں جی یہ بڑا مسئلہ ہے. میں چاہتا ہوں ذرا یہ تھوڑا سا لوگ اور آ جائیں ابھی اس کے اندر. دس از اے بگ کویسچن جو میں آج ایڈریس کرنا چاہتا تھا کہ مستقل مزاجی کیسے آئے ہمارے, پرسسٹنٹ کیسے ہوں. میں کام شروع کرتا ہوں, وہ نکل جاتا ہے, وہ گر جاتا ہے, وہ رک جاتا ہے, میں نہیں اسے کنٹینیو کر سکتا. تو اگر آپ لوگ ٹیگ بھی کرنا چاہیں کسی کو تو آپ کریں جی. میں اس کا جواب اب دینے لگا ہوں کہ جی مستقل مزاجی کیسے کی جائے گی. میرا لیے تو 40 سوال دے تو 9 بھی نہیں پورے ہوئے. ٹھیک ہے, مستقل مزاجی خود سے اپنے آپ سے کیسے مل سکتے ہیں, آپ اپنے آپ کو کیسے جان سکتے ہیں. خود شناسائی کا ایک سوال ہے, کنسسٹنسی کا بھی سوال ہے. چلیں جی, لیٹس ہٹ دی روڈ. انسان مستقل مزاج اس لیے نہیں ہوتا, کنسسٹنٹ اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ وہ اپنی منزلوں کی عزت نہیں کرتا, وہ اپنے گولز کی, اپنے ویژن کی رسپیکٹ ہی نہیں کرتا. وہ رسپیکٹ اور عزت اس لیے نہیں کرتا کیونکہ اس نے اس کو سطحی لحاظ تک سوچا ہوتا ہے, اس نے اپنے خون میں نہیں اتارا ہوتا, اس کو اپنے قلب کے مختلف, دل کے اور نفسیات کے مختلف لیولز میں نیچے ڈگن نہیں کیا ہوتا, اس نے کھود کے نہیں اندر ڈالا ہوتا. انسان نے اپنی منزلوں کی عزت نہیں کی ہوتی. منزلوں کی عزت نہیں کرنے کی وجہ سے انسان کا اس کے ساتھ لگاؤ نہیں ہوتا, اس کو حاصل کرنے کا وہ جذبہ نہیں ہوتا, اور اس کے انجام کو اگر وہ نہ ملے کیا ہوگا, یہ اس کے اندر ہلکا پن ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ کسی پلس اس کو, جس وجہ سے وہ اس کام کو پرماننٹلی مستقل مزاجی سے صبر نہیں کر پاتا, اس پر اپنے مزاج سے جیسے موڈ سوئنگ علیحدہ ہوئے وہ اس کی گیم بھی بدل جائے گی. منزلوں کی عزت نہیں کرنا, منزلوں کی عزت اس لیے نہیں کرنا کیونکہ ایموشنلی اٹیچ تھے, پرنسپلی اٹیچ تھے, اصولی لحاظ سے منزلیں نہیں چاہیے, جذباتی لحاظ سے چاہیے. اور وہ منزل سے محبت اس لیے نہیں پیدا ہو سکی کیونکہ اس پہ تفکر نہیں کیا, مطالعہ نہیں کیا, مشاہدہ نہیں کیا, غور و فکر نہیں کیا. یہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ وہ صرف سطحی لحاظ سے پسند تھی, وہ چیز وہ خون میں نہیں اتری ہوئی تھی, اندر کلیجے کے پرسیپشنز ڈیپ ڈاؤن ڈگڈ نہیں تھی. اس لیے وہ دیکھی, میں نے 1 منٹ میں اس کو پسند کیا, میرا اس کی طرف رخ ہو گیا. اب مجھے وہ پسند آ گیا جی, میں اس کی طرف رخ ہو گیا. بیٹھ کے سوچ کے اس کو اتار کے, اس کے حسن کو, جمال کو, اس کمال کو, اس تکمیل کو, اس تجمیل کو, اس تحسین کو, اس تشریف کو, اس تکریم کو اتارا ہی نہیں اپنے اندر. یار یہ کیا چیز ہے اور مجھے کیوں چاہیے, اور رغبت نہیں بنائی, پھر سوچ کے راغب نہیں ہوا اس کی طرف, پھر اس کے حصول کو اپنی تکمیل کا حصہ بنانے کی بھی کوشش نہیں کی. تو انسان جب یہ ایک ایسپیکٹ کو اگنور کرتا ہے نا تو اس کی مستقل مزاجی سیبوٹاج ہوتی ہے. وہ جب ادھر جائے گا ادھر کا ہو جائے گا, ادھر جائے گا ادھر, سطحی سوچ ہونا. دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ انجام کا ڈر نہیں ہے. مزاج ہے جی کیا ہوگا, ایک انجام کا ڈر ایسا ہے جس کا بھی ایک میں نے سوال کا جواب دیا تھا, وہ ڈر سے ہی آگے انیشیٹو نہیں لیتا, سمندروں میں قدم نہیں رکھتا ڈر کے مارے. دوسرے کون ہے, دوسرے وہ ہیں جو اس ٹائم پر اللہ کا بھلا کرے وہ انجام کا ڈر ہی نہیں ہے, وہ اتنے ویلے ہیں, وہ کہنا سانوں کو فرق نہیں پڑتا. وہ یہ مزاج بھی انسان کی کنسسٹنسی توڑتا ہے. تیسرا, ایک انسان جو ہے وہ سٹک اپ ہوتا ہے کسی ایک اسپیسیفک فیز کے اندر جس کی وجہ سے وہ انیشیٹو میں
मुस्तकिल मिजाजी नहीं बना सकता। ही स्टक अप केस, वो अटक गया एक जगह के ऊपर, जज्बात, उसकी EQ IQ, उसकी मेंटेलिटी अटक गई एक जगह के ऊपर, निकल नहीं पा रहा है, इवॉल्व भी नहीं हो रहा वहाँ से। इस वजह से भी इंसान मुस्तकिल मिजाजी नहीं अपना पाता, वो एक ही डगर पे चलता है और दूसरी डगर पे जब आएगा तो वो क्योंकि उसके मिजाज के खिलाफ होती है, वहाँ वो डामाडोल हो जाता है। तो ये मुख्तलिफ वजूहात होती हैं जिसकी वजह से इंसान मुस्तकिल मिजाज नहीं हो सकता। चौथा, इंसान की आदत ही नहीं होती मुस्तकिल मिजाज नहीं रहने की, परसिस्टेंट नहीं रहने की, क्योंकि हमेशा से गुलाटियाँ थी, तो वो गुलाटियाँ इधर उधर उसकी फितरत का पार्ट बन चुके। इसलिए आदत अगर आदत तक रहे ना तो इतनी मुज़िर नहीं है, आदत अगर फितरत बन जाए ना तो अज़ाब है मुझे, अगर बुरी आदत बन जाए फितरत। तो इसलिए आदत को और ख्यालात को वहीं बदल दे कि जहाँ वो मुज़िर सेहत और मुज़िर परफॉर्मेंसेज नहीं है, वरना तो ये बहुत कॉस्ट करेगा आपको आगे जाके। और आखिरी बात ये है, इंसान जब एक डिसिप्लिन्ड मिजाज के साथ किसी चीज़ को अप्रोच नहीं करता ना तो आपको अंदर यही दिखेगा आगे से कि वो जो है ना वो छोड़ देगा। जब उसका मन ऊपर नीचे हिचकोले लेता है ना, इंसान की नफ्सियात ऊपर नीचे जज्बात होते हैं, और प्रिंसिपल बनाए अपने आप को, उसूली लिहाज करना ही करना है। इसलिए हदीस में आता है असबर बितसब्बुर, सबर करने कराने से आता है, करते रहेंगे, हमें पता है हमें करना है, हमें पता है यही करना है, यही तरीके का। एक और मिसकंसेप्शन होती है जिसकी वजह से इंसान कंसिस्टेंट नहीं हो सकता, शॉर्टकट्स, कर्टेलिंग, चोर रास्ते, टोपी ड्रामे कि मैं निकाल लूंगा उस तरीके से, ये भी इंसान को कंसिस्टेंट नहीं रहने देती। तो ये 5-6 एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से इंसान जो है और दूसरी बात है, आखिरी एक बड़ा एलिमेंट सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं है। इंसान को फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसी चीज़ को मुकम्मल करूँ ना करूँ, वो जिस हाल में वो अपने आप को, एक कबूलियत अपने आप की ऐसी होती है, एक अपने आप का जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुँचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा YouTube चैनल शेख आतिफ रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर।